رات کو جلسے کی گھڑی کو غلام سرور مراد آبادی نے شباب پہ پہنچا دیا، جبکہ ابھی 12 بجنے میں بہت دیر ہے۔ اداسی سامعین کے چہرے پہ ہے، یا تو چادر میں گھونگھٹ کی شکل میں بیٹھے ہیں، یا تو پھر یوں ہی اداس بیٹھے ہیں، یا تو بس پرانی ہڈی کو بیچاری سردی کا ایک بہانہ بنا رہے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ جنگ خیبر کی بات آپ نے خیبر کی بھی بات سنی، آپ نے شبیر کا حوصلہ بھی دیکھا، آپ نے ہمت بھی دیکھی۔ شاہین باغ میں آپ 2 مہینہ سے عورتوں کا جذبہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی کے جلسے میں یوں بیٹھے جیسے بگلا اداس بیٹھا ہو مچھلی کی انتظار میں۔ تعجب ہے۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، سونے والے بچے ہیں، اگر میرے سامنے آگے بیٹھ جاتے تو انہیں بھی نیند نہیں آتی۔ اس میں سے 8-10 بچے بیچارے بڑے والے بچے میرے سامنے آ جاؤ۔ یہ مجمع تم دل سونا لگ رہا ہے۔ غلام سرور مراد آبادی نے حمد پاک کے شعر، نعت پاک کے شعر سنایا، دلاور بھائی کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس سے ایک شاعر نے کہا گارڈن گارڈن۔ شاعر کو، مولوی کو بیچ بیچ میں انگلش بول کر چاشنی پیدا کرنے میں بھی مزہ آنے لگا ہے، بغیر اس کے لچھے داری بھی نہیں آ رہی ہے۔ پتلوبہ کی سرزمین پہ بیک وقت 3-4 لوگوں کی روحانی کیفیت کو اپنی محبت اور عقیدت پیش کرنے والے مسلمانوں، 16 فروری کے جلسے کا انعقاد ابن الہدیٰ ثابت نے اس لیے کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے مرحوم چچا میر بشیر الدین کے چہلم میں اعلان ہم نے کیا تھا کہ 16 فروری کو پوری زندگی بھر جب تک رب کائنات کی توفیق دیے جلسہ ہوتا رہے گا۔ اب اس میں ان کی مرحومہ خطیب النساء کا بھی نام ہے، ہمارے بڑے بھائی مرحوم مشتاق کا بھی معاملہ ہے۔ اب اس کو جوڑ دیتے ہیں، مسیر صاحب بیٹھے ہیں، اسی خاندان سے رشتہ میری بڑی بہن مرحومہ امبری کا بھی تھا، اس لیے آپ خوش مزاجی کے ساتھ بیٹھا کیجئے، ایسے مت بیٹھیے جیسے 80 سال کا کوئی ضعیف بیٹھا ہو۔ 16 فروری کو آج جلسہ، اور 15 مارچ کو حافظ و قاری مرحوم ابرار صاحب کی یاد میں ہم لوگوں نے قائم کیا تھا۔ اس علاقے کو ایک چیلنج ہے جناب ابن الہدیٰ کا۔ میں گاؤں کا نام نہیں لوں گا ورنہ تکلیف ہوگی۔ وہ خوش نصیب سرزمین ہے جہاں فروری میں بھی مصطفیٰ مدینے سے چلے آتے ہیں اور مارچ میں بھی چلے آتے ہیں۔ اس لیے اپنے پرکھوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی بچوں کو یاد کرنے والے مسلمانوں، ابھی دعائی الفاظ سے غلام سرور پیش کر رہے تھے۔ سرور، ارے وہ چاہتا ہے جسے رزق بے حساب دیتا ہے۔ ذرا بولیے بولیے، وہ چاہتا ہے جسے رزق بے حساب دیتا ہے، وہ پوش ہے مولا ثواب دیتا ہے، اور کرم کریم کا اتنا تو سب نے دیکھا ہے کہ نبی کے صدقے میں روشن کتاب دیتا ہے۔ اور کسی سوال پہ یعقوب، کسی سوال پہ محبوب جب بھی چپ ہوتے، کسی سوال پہ محبوب جب بھی چپ ہوتے ہیں، قسم خدا کی خدا خود جواب دیتا ہے۔ قسم خدا کی خدا خود جواب دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے جسے رزق بے حساب دیتا ہے۔ یہ رزق ہے، میں نے مانگا نہیں تھا کسی سے، یہ رزق ہے۔ وہ چاہتا ہے جسے رزق بے حساب دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے پورے خاندان کے، میری اماں کہتی تھی میرے سب گلشن کے پھول بیٹھے ہیں، میرے بھی گلشن کے میرے سب بیٹے بیٹھے ہیں، داماد بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، بھتیجے بیٹھے ہیں۔ پیارے بچوں، شاعروں کو انعام دینے میں کبھی مخالفت مت کرنا۔ بشیر بھائی، میں یہ نہیں کہ آپ ہی سے کہتا ہوں، میں اپنے بچوں سے بھی بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر دلشاد ہیں، انجینئر ارشد ہیں، میرے داماد عمران ہیں، ڈاکٹر خالد رضا ہیں، مرشد رضا ہیں، حامد ہیں، جاوید ہیں، عمران ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ ابن الہدیٰ نے غیروں سے انعام مانگا تھا۔ جب میری طرح کو میں داہ رسول آئے تو نبی کا صدقہ لٹانے میں ذرا بھی مخالفت مت کرنا۔ It is not my order, but it is my ambition that you should try to distribute prize for شاعر، شعراء کو دینا چاہیے، اور دلشاد کو، عمران کو، جاوید کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ غلام سرور، میرے اللہ میرے دل کو منور کر دے۔ وقار تابش، وقار تابش۔ لیکن یار یعقوب، تم بہت خوبصورت لگ رہے ہو یار، محبت میں تم خوبصورت نہیں لگ رہے ہو۔ تیری ماں کے آغوش کو سلام، جس آغوش مادر سے تم پیدا ہوئے ہو، سبحان اللہ۔
یقین جانیے خوبصورت ہے کہ نہیں شاعر؟ یار لوکنگ ہینڈسم، تیری صورت اچھی، تیری ٹوپی اچھی، تیری صدری اچھی، تیری آواز اچھی، اتنا ایک با ایک نعمت رب کائنات خاص طور سے دیا کرتا ہے سبحان اللہ۔ کسی کو لنگڑا بنا دیا ہے مولا، کسی کو لولہا بنا دیا ہے، کسی کو اندھا بنا دیا ہے، کسی کو جیسا بھی بنا دیا، لیکن تو قسمت کا دھنوان ہے یار۔ اب اتنا کہنے کا مطلب کہ اناؤنسر جب کسی شاعر کی بڑائی کرتا ہے تو اس سے بھی انعام لے لیا کرتا ہے۔ میرے اللہ میرے دل کو منور کر دے، اپنے دربار کی چوکھٹ پہ میرا سر کر دے، اور بے بسی اور غریبی ہے یہ کہنا کیا ہے، تو جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے، تو جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے، اور میرے سرکار کی صورت جو دکھائی جائے۔ آپ تو یہ کتاب کا مطالعہ کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، آپ ذرا اچھلیے، میرے سرکار کی صورت جو دکھائی جائے، میں پڑھوں صلی اللہ ایسا مقدر کر دے، میرے اللہ میرے دل کو منور کر دے، اور جب سوا نیزے پہ ہو حشر میں سورج ثابت، جب سوا نیزے پہ ہو حشر میں سورج ثابت، تو حوض کوثر پہ میرا ساقی کوثر کر دے، میرے اللہ میرے دل کو منور کر دے۔ یہ ڈاکٹر کا ہے، دینا ہے تو باپ کو 5 روپے انعام دو یار، 100 روپے کا دیتے ہو، ورنہ مشیر بھائی کہتے ہیں کہ خالی ہم لوگوں سے مانگا کرتا ہے۔ آج دلاور بھی ہم لوگ کے بڑے بھائی ہیں، ہاں بلوائیں گے انشاءاللہ۔ محبوب بھائی دیکھیے چپ چاپ ادھر سے آکے انعام دے رہے ہیں، دیکھیے مانگا تب بیٹا نے 500 روپیہ دینا ہی پڑے گا، دینا پڑے گا۔ شکایت کرنے والا باپ نہیں ہے کہ ہمارے بیٹوا نکھے دے، ہم تو مانگ کے چھین کے لینے والے باپ۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسین، یا حسین۔ عثمان یعقوب عثمانی جب تم آ ہی گئے ہو، یہ میرا علاقہ، میری بہنوں کا علاقہ، میری بیٹیوں کا علاقہ، میرے ساتھیوں کا علاقہ ہے، چلو طائف کی سرزمین پہ ثابت نے جو ابھی اشعار کہا ہے، طائف جہاں سے دائی حلیمہ نکلی، میرے سرکار کو لے گئی، 4 مصرے سنو میرے یعقوب، میرے تابش وقار۔ مصطفیٰ کے نور کی وہ روشنی اچھی لگی، ارے ذرا بولو ہاتھ اٹھا اٹھا کے، مصطفیٰ کے نور کی وہ روشنی اچھی لگی، اے حلیمہ آپ کی وہ اونٹنی اچھی لگی، مصطفیٰ کے نور کی جہاں پتھر لٹکا ہوا ہے، مصطفیٰ کے نور کی وہ روشنی اچھی لگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2019 میں نے یہ سب سے قیمتی شعر لکھا ہے، اور ماں پہ شعر کہنے والوں کے لیے میں نے ایک پلیٹ فارم کھینچ دیا ہے۔ بہت سے لوگ لکھتے ہیں، ماں کا شعر پڑھتے ہیں، اب تو منور رانا کا غزل والا شعر ہمارے شعراء بھی پڑھنے لگے ہیں، ممبر رسول پہ تعجب ہے، شعر پڑھ رہا ہے، اور میرا شعر سن کے وقت کا مراری باپو بھی شعر سننے کا عادی ہو گیا ہے، ایسے سادھو سنت بھی ہیں، شعر سنیے۔ سب سے قیمتی شعر جس مصرع میں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، ورثی کرنے والوں، میرے بچوں، میرے اولادوں، عرفان چاہے دلشاد یا جاوید یا عمران، سنو، مصطفیٰ کے نور کی وہ روشنی اچھی لگی، اے حلیمہ آپ کی وہ اونٹنی اچھی لگی، میرے بوڑھے باپ کا کرتا بھی اچھا ہے، مگر ہم لوگ کے بابا ہمیشہ کرتا پہنتے، بابا کہتے تھے، ہم لوگ آمین صاحب، میرے بوڑھے باپ کا کرتا بھی اچھا ہے، مگر میری ماں کی ایک پرانی اوڑھنی اچھی لگی، میری ماں کی ایک پرانی اوڑھنی اچھی لگی، میرے بوڑھے باپ کا کرتا بھی اچھا ہے، مگر میری ماں کی ایک پرانی اوڑھنی اچھی لگی، مصطفیٰ کے نور کی وہ روشنی اچھی لگی۔ ہاتھ اٹھا کے بول دو یا حسین۔ حضرات میں ماہر چین پوری کو بلانا چاہتا تھا، لیکن عمران کی دعوت پہ خاص طور سے ان کی اہلیہ کا بھائی، میں بھوجپوری میں دوسرا ورڈ نہیں کہوں گا جو گالی ہے سی، میرے داماد کے اہلیہ کا بھائی کیا ہو سکتا ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ ایک بار کبیر نے کہا، رحیم اور کبیر دونوں بیٹھے تھے، رحیم اور کبیر، رحیم
اور کبیر، یہ دونوں ایک ساتھ کے کوی ہیں۔ وہ ذرا گندا بدماشی لکھتے تھے، رحیم ذرا صاف ستھرا لکھتے تھے۔ رحیم لکھتے تھے رحیمن دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے، ٹوٹے پر پھر نہ جٹے جٹے گاٹھ پڑی جائے۔ کبیر لکھتا تھا کبیرہ کھڑا بازار میں لیے لواٹھی ہاتھ۔ تو ایک بات، آگ نہیں تھا، بارش ہو رہی تھی، سلائی بھی نہیں تھا، تو کبیر رحیم نے کہا کہ کھانا برا کیسے بنی؟ تو کبیر نے کہا کہ رکا رکا ہو جا، کچھ اجیار لوکا تھا، ہم ماں کے آگے ہوتے ہیں۔ سیدھے کبیر گیا، کہا اے ہمارے بابو کا مہری تنی آگی جا۔ ذرا سوچئے، بوڑھی ماں کو کبیر نے کہا کہ ہمارے بابو کا مہری، حالانکہ صحیح بولا، صحیح تابش، کوئی غلطی نہیں ہے، کہنے کا انداز ذرا ٹیڑھا ہے۔ ارے ماں کیا ہوتی ہے؟ میرے باپ کی وائف تو ہوتی ہے نا۔ اے ہمارے بابو کا مہری تنی آگی دا۔ بڑھیا نے اٹھایا ڈنڈا اپنا جھاڑو، کہا نتیو کا بیٹا تو اپنے بابو کا مہری کہا تو ہوا آگئے۔ لیکن رحیم نے کہا کہ پاگل کا مگلے ہے تم؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے کہا۔ رحیم نے کہا دیکھو میں کہتا ہوں۔ رحیم جی گئے، بولے کہ ماتا جی ہم نے کہ بڑا پریشانی ہوتا تنی آگی دے دا۔ مائی نے آگی دیا، پانی پلایا، کہا کہ نتیہ کے بیٹوا ہوائی رہے، اپنا بابو کا مہری کہت رہے۔ دیکھیں دونوں ایک چیز ہے۔ میں نے ٹھیک اسی طرح کہا مرشد رضا از برادر ان لا آف عمران، عمران کی فرمائش پہ، میرے داماد کے کہنے پہ ان کی زورو کا بھائی ناتخواں بن کے آیا ہے، جسے مرشد رضا کہتے ہیں ماہر۔ اس کے بعد میں آپ کو بلاؤں گا، پھر دونوں شعرا کو سنا رہا ہوں۔ مرشد رضا چلو تیرے لیے آواز ہے، تم نے ابھی ویب سائٹ پہ، انٹرنیٹ پہ، این آر سی پہ بول کے کچھ غزل پڑھ کے تہلکہ مچایا ہے، لیکن یہ نعت شریف کی محفل ہے، یہاں نعت گوئی ادب سے پڑھی جاتی ہے، مصطفیٰ کی یاد میں پڑھا جاتا ہے۔ تم یہ بتا دو کہ خون کے قطروں سے بھی چمک وہی آتی ہے جو باپ کے خون سے اس کی مہک آتی ہے۔